دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ جو یہ لیٹسٹ ڈرامہ ظاہر چل رہا ہے کہ چور عمران خان قذاب جو ہے اس کی ہر ایک نئی جو موو ہے گویا ایک دجل فریب اور جھوٹ کا ایک نیا مرکب ہوتا ہے، ایک نیا نسخہ ہوتا ہے، تو اس کے کاؤنٹر اس کو کرنے کے لیے امیڈیٹ جو ہے ریسپانس حکومت کا یا پی ڈی ایم کا وہ کیا ہے؟ آپ سن چکے ہوں گے کہ شہباز شریف نے اور ظاہر رانا صاحب، رانا ثناء اللہ نے، وزیر داخلہ نے مختلف انداز میں، ظاہر رانا صاحب نے اپنے لیول پر بات کی، شہباز شریف نے اپنے لیول پر بات کی، لیکن ہم اسپیسیفک شہباز شریف کے ریسپانس کی بات کرتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے ریسپانڈ یہ کیا کیونکہ ان کا نام آ رہا ہے، یعنی مصر ہے پی ٹی آئی کہ 3 اشخاص پر ہی ایف آئی آر کاٹنی ہے، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی میں۔ تو شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے جو اس کی معاملے کی کمپریہنسو تحقیقات کرے، اور پھر ظاہر ہے جو صورتحال ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جس طرح یہ الفاظ خاص طور پر شہباز شریف استعمال کرتے، یعنی ایک طرف تو یہ ایک سمجھ لیں کہ کاؤنٹر پبلکلی اور ان اے سینس لیگلی کیا، اور اس میں ظاہر ہے یہ بڑی لوڈڈ بات ہے، اس کے پیچھے ایک تو وہ ایک فارمل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا آرمی چیف کی طرف سے یا مسلح افواج کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے حکومت کو کہ اس معاملے پر تحقیقات سنجیدگی سے کرائی جائیں، کیونکہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں، اور اس طرح ظاہر افواج جو ہیں وہ ان کی بدنامی یا ان کا اسٹیچر جو ہے اس میں پرابلم آتا ہے، اور ایک تو ظاہر ہے ان کی طرف سے، دوسرا ایک بذات خود ویسٹڈ انٹرسٹ ہے حکومت کی، شہباز شریف کی، رانا صاحب کی، جن کا نام آ رہا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف کہ اس کی کمیشن یہ بنے اور پوری تحقیقات کرے، بلکہ اگر ان کی انوالومنٹ کسی بھی لیول پر ثابت ہو جائے ود ایویڈنس تو وہ سیاست سے بالکل آؤٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پیشکش ہے، لیکن یہ پیشکش کسی سینسیبل شخص کو ہو وہ جو واقعتاً سیاست پر یا جمہوری پارلیمانی یا آئینی نظام پر یقین رکھتا ہو۔ ظاہر ہے ایک دجل اور فریب سے بنا ہوا شخص یا اس کا جو ٹولہ ہے اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ فیک سارا ڈرامہ ہے، اور وہ کیوں اس پر تحقیقات کروائیں گے؟ انہوں نے تو اس سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنی ہے نا، لہٰذا وہ اس کو ہمیشہ وہ وہاں اسی پر رکھیں گے، کبھی ٹو دی پوائنٹ اور فوکسڈ اور میننگ فل اس پر نہ ڈائلاگ کریں گے۔ اگر بالفرض کوئی کمیشن بنتا بھی ہے تو اس سے تعاون بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تینوں اشخاص پہلے گھر جائیں اور پھر ظاہر ہے تحقیقات ہو سکتی ہے۔ کمال ہے نا۔ اور پھر بالفرض اگر ہم یہ ایک خیال کرتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں یہ گھر بھی چلے جائیں، وہ پھر کہیں گے کہ نہیں ان کو گرفتار کرو، پھر ہم تعاون کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ان کو سزا دے دو، پھر ہم تعاون کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک شر پسند کا مطلب یہ اس کا انٹینشن یہ ہے کہ ایک شر در شر کریٹ کرنا، ٹل کے ان کے وہ مقاصد جو ہیں ان کے تئیں وہ حاصل ہو جائیں، اور ظاہر ان کے مقاصد جو ہیں وہ اگر 4.25 سال حکومت کر کے بھی حاصل نہیں ہوئے تو آئندہ بھی حاصل تو نہیں ہوں گے، اور ان کے مقاصد وہ نہیں ہیں جو ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد یہی ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے شر پسندی کو پروموٹ کر سکتے ہیں جب حکومت میں ہوں، اور اپوزیشن میں ہوں تو ظاہر ہے ان کے ٹینٹیکلز جو افیکٹونیس ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا بظاہر ہمارے بہت سارے دوست یا جو موجودہ حکومت کے ہم خیال ہیں انہیں بڑا اعتراض ہے
کہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے وہ گرفتار نہیں کرتی یا اس طرح کیوں ریسپانڈ کرتی ہے. اس سلسلے میں میری یعنی جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے نا شاید اقبال کا ہی مصرع ہے کہ 100 بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست، کہ جو دریا میں ایک بندہ ہوتا ہے نا، ایک شخص، وہ 100 جو ساحل پر کھڑے ہو کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فہم و ادراک اس سمندر کے خطرات سے یا اس کے جو وہاں احساسات ہیں وہ مختلف ہوتا ہے، وہ زیادہ پریویلنگ ہے، وہ زیادہ میننگ فل ہے. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پابند سلاسل کئی سال گزارے ہیں، ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. اب بظاہر جو ان کی موو ہے، اگر ٹیکنیکل سینس میں دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن فل کورٹ کا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ کنسیپٹ ہے، اس لیے کہ جب دجل اور فریب کا مقابلہ کرنا ہے جو انپریسیڈنٹڈ لیول کا ہے، تو پھر انپریسیڈنٹڈ لیول کا ہی کاؤنٹر ریسپانس بھی ہونا چاہیے. تو یہ فل کورٹ کمیشن ایک نیا کنسیپٹ ہے، آپ کو عجیب لگے گا، اس لیے کہ کمیشن عموماً 1 یا 2 ججز پر ہوتا ہے. یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری سپریم کورٹ ایک کمیشن کا حصہ ہو. یعنی دیکھ لینا کہ جو کمیشن پاکستان سقوط ڈھاکہ پر یا پاکستان کی ڈیباکل جو 71 میں اس پر بنا، اس میں بھی کوئی پورا سپریم کورٹ شامل نہیں تھا. ظاہر ہے 1-2 بندے 3 بندے اس طرح ہوتے ہیں. ہاں ان کو یہ اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ فردر کسی کو یعنی ہائر کرنا چاہیں خاص ایکسپرٹیز کے حوالے سے یا کسی کو طلب کریں تو انہیں ظاہر ہے بہت سارے اختیارات دیے جاتے ہیں. اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری سپریم کورٹ کو کمیشن میں کنورٹ کر دیا جائے، اور نہ ہی کنورٹ کیا جائے گا. اور ویسے بھی جب بندیال گروپ موجود ہے تو پھر ضرورت کاہے کی ہے جی. تو بہرحال یہ انہوں نے بھی نالے پہ دالا مارا ہے، شہباز شریف نے بھی، کہ فل کورٹ. اس لیے اس سے کئی یعنی ڈائریکشنز پر انہوں نے گویا کاؤنٹر کیا. ایک تو وہی جو اصل منبع ہے، جو مصدر ہے شرپسندی کا، عمران خان نامی اور اس کا ٹولہ، اور دوسرا ان کے جو سرپرست ہیں جو ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں اور اس شیطانیت کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہمارے ایوان ہائے عدل میں موجود ہیں، ویسے وہ اسی گاؤن میں ملوث ہوتے ہیں جن کو منصفی کا گاؤن کہتے ہیں. تو ان کے سامنے بھی تاکہ یہ جو پبلک امیج ہے، جو پبلک کنسیپٹ ہے یا پبلک ڈائجیشن کے لیے کہ دیکھیں ہم نے تو پورا کہا ہے کہ اب تمہارے سامنے ہے سارا کچھ، آ جاؤ میدان میں. اب ظاہر ہے یہ کمیشن نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بالفرض کوئی زیر سماعت کیس ہے تو اس پر کہنا فل کورٹ بینچ بنایا جائے. فل کورٹ بینچ اور ہے، فل کورٹ کمیشن اور ہے انکوائری کے لیے، جوڈیشل انکوائری کے لیے. تو بہرحال ظاہر ہے یہ سیاست ہے، اس کو پھر کاؤنٹر فرض سیاست سے ہی کیا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی نالے پہ ڈالا مارا ہے. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ حکومت نہ صرف کہ فل میننگ فل یعنی ایگری ہے میننگ فلی کہ جوڈیشل کمیشن، یعنی ان کا مطلب یہی ہے کہ فل کورٹ یا جو بھی یعنی جس سے مطمئن ہوں کہ کمیشن بنایا ہائیسٹ لیول پر. اور ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ ریسپانس یہی ہونا چاہیے نا، ایک پروپیگنڈا کیونکہ اتنا کمپریہنسو لیول پر ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اپنے طور پر ظاہر ہے ان حضرات کے جنہوں نے یہ الزامات لگائے، اس طرح فوکسڈ الزامات اور پھر لوگوں کو اکسایا، جو املاک ہیں سرکاری اور نجی، ان پر حملے کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، لوگوں کے گھروں پر حملے کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ظاہر ہوگی. یہی فیصلہ ہوا ہے فی الحال. اور دوسرا فرنٹ یہ ہے کہ یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف میں لانا ہے یعنی جب وہ پرائم منسٹر تھا تو پھر تو نہیں لگا سکا، لیکن اب کہتا ہے کہ میں نے لگانا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت بھی ہے لیکن ایس ایچ او صاحب وہ آخر نہیں کہ ایس ایچ او صاحب گالی نہیں ساڑی مندے، ایف آئی آر ہی نہیں درج کر دے ہے جی.
تو اب پھر ایجیٹیشن تو یہ ہونا چاہیے کہ تھانے پر ہلا بولیں، وہاں پر احتجاج کریں، نعرے لگائیں ایس ایچ او صاحب کے خلاف، اور پھر یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب کو بدل دیں گے ہم. آئی جی پنجاب کو بدلیں جس کو بدلیں، ظاہر نہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیگل پروسیس ہو، اور نہ ہی ظاہر ہے کوئی آپ یہ چاہتے ہیں. آپ تو یہ چاہتے ہیں یہ کوگمائر ہو، ایک خلفشار، ایک وہ لائم لائٹ میں رہیں. دیکھیں نا، جب سے یہ ڈرامہ کیا حملے کا، ان کی وہ ساری چوری، توشہ خانہ، گھڑی چوری، پتہ نہیں کیا کیا چوری انہوں نے، یعنی توشہ خانہ تو ایک نام ہے، توشہ خانہ کے گویا ملٹی فیسیٹڈ سرکہ ہے وہاں پر، کہ کئی سالوں پر چوریاں محیط ہیں. اس طرح اور بے شمار سکینڈل ہیں، اور بہت سارے کرمنل کیسز ہیں جن میں وہ مطلوب ہیں. ایک کنٹمپٹ کیس کے سلسلے بھی گویا پریپریٹری فیز اس کا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس کی کل پیشی بھی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج تک ایف آئی آر ہی نہیں درج ہوئی. ایف آئی آر درج نہ ہو تو اس پر کوئی میننگ فل لیگل انکوائری تو ممکن ہی نہیں ہے، کرمنل انویسٹیگیشن جو بھی یعنی جرائم کے حساب سے ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا کیس جو ہے وہ ویک ہوتا جائے گا. تو بہرحال ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے ہی ہاسپٹل میں، جس کو کینسر ہاسپٹل کہا جاتا ہے لیکن وہاں پر ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں، وہ پنجاب کی وزیر صحت رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کی وہ کہتی ہیں کہ 2 گولیاں لگی ہیں، ایک پاؤں میں، ایک پنڈلی میں، ایک تھائی میں، یعنی 2 ہیں لیکن 3 جگہ لگی ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو کوئی ٹکڑا شکڑا لگا ہے کسی چیز کا. ظاہر ہے وہ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں، وہ ٹیکنیکل وہ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں. کور سینس میں کہ کوئی بھی پھر یعنی کوئی چیز اس پر کہہ دیں کہ یہ لگی ہے تو یہی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا وہ یہی کہے گا. دوسرے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 لگی، کوئی 4، کوئی کہتا ہے 1 لگی ہے. گولی یعنی اس سپوزڈ پسٹل سے اگر 5 نکلی ہیں، باقی زمین پر گئی ہیں، 1 چلی ہے، تو اس سے 14 بندے زخمی ہوئے ہیں، اور 1 چلی ہے اور 3-4 جو ہیں عمران خان کو لگی ہیں. تو کمال ہے ان شعبدہ بازوں کا، ان فراڈیوں کا. یعنی یہ دیکھ لینا کہ بالکل بلیٹنٹ قسم کا فراڈ، بالکل ہی بیس لیس. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 19 فرق نہیں، یعنی وہی پرویز لے کے دیکھ لیں کہ وہ بازو پر پلستر اور ٹوپی ڈرامہ پنجاب اسمبلی میں اس نے کیا، اور پھر اسی طرح وہ ویل چیئر اور ڈرامہ بالکل اسی طرح کا عمران خان کر رہا ہے، اسی طرح کا یعنی اور ان کے کردار ہیں کہ بالکل ہی یعنی جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں. تو بہرحال ان کی رسی دراز جو ہے، ایک تو ظاہر رب کرتے ہے رسی دراز، اور اس وقت رسی دراز ایک اور بھی خان صاحب کی گئی ہے کہ ابھی تک انہیں یعنی کچھ بھی الٹیمیٹلی آپ کہہ لیں، جس طرح میں کہہ رہا کہ لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ حکومت کیوں ان کو کچھ نہیں کرتی. دیر از اے میتھڈ ان دس، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میڈنس ان دس ہول ایپیسوڈ، کہ ایک طرف پیمرا نے پابندی لگائی عمران خان کی تقریر پر کہ قومی میڈیا میں یہ اس پر پابندیاں نہیں آ سکتا کیونکہ یہ اداروں پر حملے کرتا ہے اور بیس لیس الزامات اور دشنام ترازی اور افراتفری پھیلانے کا باعث. لیکن شہباز شریف نے فوراً اس پابندی کو کاؤنٹر کیا اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے حکم دیا کہ یہ پابندی ہٹا لی جائے. لہذا وہ سمجھ لیں ہٹا لی گئی. اب یہ بھی شاید اس کے لیٹنٹ یعنی اسپیکولیشن، ہم اپنا انداز، اپنا سوچنے کا انداز کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی تھے نا جو 1 پیج پر ناز کیا کرتے تھے، تو ہن لو ایک دوجے کو چسکا جی ہم نے تو بھگت لی، جو شب ظلمت تھی ہم نے تو گزار لی، اب تم تھوڑا تو ٹیسٹ ایک دوسرے کا لو کہ جڑے ہتھاں نال پاڑے نے انہوں دا چسکا لو. تو یہ انہوں نے ٹھیک کیا اس لیے کہ خام خواہ ایک لیبل لگتا کہ دیکھوں جی انہوں نے زبان بندی کی ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بندیال گروپ آ جاتا میدان میں کہ اس طرح تو یعنی ہمارا لاڈلا جو ہے
اس کو آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں، لہذا ٹھیک کیا ہے اس نے. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بہت ایسا کام کیا ہے جس پر ہم گویا احتجاج کرتے ہیں، جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس جن لوگوں نے مجروح کیا، وہاں لٹ بازی کی، ظاہر ہے وہ باقاعدہ سسٹمیٹک تھی، پلانڈ تھی، پری میڈیٹیٹڈ تھی، اور پی ٹی آئی کے ٹولے کی انسٹیگیٹڈ تھی. تو وہ سعودی حکومت نے جو پکڑے ہوئے تھے حضرات اس میں ملوث، تو شہباز شریف نے اپنے دورے کے دوران ایم بی ایس سے یہ درخواست کی کہ ان کو چھوڑ دیں. ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے ذہن سے ایک جسچر آف گڈ ول جو بھی کہہ لیں، لیکن جو بنیادی طور پر شرپسند لوگ ہیں، ذہنی طور پر یعنی ایک مسچیوسنس سے بنے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک یہ جو جسچر آف کلیمنسی ہے دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، وہ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں. آپ امیجن کریں نا کہ جو شخص 50 کروڑ کسی ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ اعلان مانتا ہے، ویڈیو ہے اس کی موجود، پھر سب سے زیادہ گالیاں اس کو دیتا ہے اور بلا ضرورت اور بلا وجہ دیتا ہے، اس کے یہ پیشوا ہے ان کا. ظاہر ہے پھر ان کے پیروکار دیکھ لیں کیسے ہوں گے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن ہاتھوں سے اس نے کھایا ہے سالوں، وہ ہاتھ، اس کے ہاتھ ان ہاتھوں کے لیے دعا کے لیے بھی نہیں اٹھتے، اس لیے کہ شاید اسے دعا یا خدا اور رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے. تو جو یعنی وہ تو صرف ٹچ دیتا ہے نا، لیکن اسی ٹچ کو الٹیمیٹلی کون جانے کہ اس ٹچ کے دینے میں خاص طور پر زندگیت جو ذہن میں رکھتے ہیں اور ٹچ کسی اور طرح دیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ کو یہ تو سامنے ہی ہے. لیکن باہر جب تک انجام کسی کا ہو نہ جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہیں، میں تو امیون ہوں، تو اس راہ پر چلنا خطرناک ہے. اس طرح شہباز شریف ہوئی وہ بات مکمل نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ جو ان کی طرف سے تو جسٹر آف گڈ ول ہے، لیکن حقیقتاً یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک تو یہ انتہائی کمینگی سے بنے ہوئے لوگ ہیں اور برین واشڈ ہیں، یہ ایک قسم کا جدید دور کا کرامتہ ہے جی، اس کی ایک ورژن ہے. تو ان سے کسی قسم کی نرمی ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے گی اس حوالے سے، خاص طور پر جو مسجد نبوی کا سلسلہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کو یعنی اس مقام اور اس ہستی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہے بہتر تو علماء جانتے ہیں، لیکن اس میں کلیمنسی کا ایلیمنٹ بڑا کم ہے. اس میں جو لا ہے دیٹ شوڈ بی انلیشڈ ود فل فورس. اس میں دیکھیں کسی کی ذات کا اگر شہباز شریف پر کوئی حملہ کرتا ہے، اس کو بالفرض کسی والے سے بھی ڈیمیج کرتا ہے، شہرت کو، جذبات کو، جسمانی طور پر پراپرٹی کو، اس کو وہ انہیں اختیار ہے اس کو معاف کر دیں. لیکن اس ہستی کے سلسلے میں کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو بہرحال بات بہت لمبی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.